اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آب زمزم صرف پانی ہی نہیں بلکہ ایک عظیم معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے انسان کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آب زمزم کی تاریخ بتائیں گے کہ کیسے یہ چشمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ننھے ننھے پاؤں میں پھوٹا اور مکہ کی آبادی کا ذریعہ بنا۔ آب زمزم سب پانیوں کا سردار ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کھودا ہوا چشمہ ہے۔ زمزم کا پانی شیر خوار حضرت اسماعیل کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کے طور پہ مکہ مکرمہ کے بے آب و گیا ریگستان میں جاری کیا تھا، جو آج تک جاری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس ہو چکی تھی، لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے نیک و صالح بیٹا عطا کر۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی طرف میں بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کی طرف سے یہ خوشخبری سنا دی گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش حضرت ہاجرہ سے ہوئی۔ حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی تھی، پہلی بیوی کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی ہے، تو حضرت آپ کی پہلی بیوی حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ حضرت ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو یہاں سے لے جائیں۔ حضرت ابراہیم کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزری، لیکن اللہ تبارک کی طرف سے جب حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو عرب ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ پہ لے آئے جہاں پہ آج خانہ کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی، وہاں پہ کوئی بھی بسنے والا نہیں تھا، بالکل ریگستان کی طرح یہ جگہ تھی۔ آپ نے اپنی بیوی کو ایک تھیلی کھجور دی اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ وہاں پہ چھوڑ دیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے پوچھا، میرے شوہر، آپ ہمیں یہاں تنہائی میں کہاں لے آئے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم ہوا ہے کہ آپ کو اور ہمارے بیٹے کو یہاں پر چھوڑ کے چلا جاؤں۔ تب بی بی ہاجرہ نے آپ کو جانے دیا اور فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں سارہ اور بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو اسماعیل کو آپ کے حوالے چھوڑ دیا ہے، آپ انہیں روزی عطا کرتے رہنا اور رہنے کا ٹھکانہ بھی دینا۔ یہ دعا کر کے حضرت ابراہیم وہاں سے چلے گئے۔ حضرت بی بی ہاجرہ چند روز ان کھجوروں سے گزارا کرتی رہیں اور مشکل سے پانی پیتے رہے۔ حضرت اسماعیل کو اپنا دودھ پلاتی رہیں۔ جب پانی اور کھجور ختم ہو گئے تو حضرت ہاجرہ پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ خود بھوکھی رہنے لگی تھی اور اس لیے دودھ بھی نہیں اترتا تھا۔ حضرت اسماعیل نے بھوک اور پیاس کی وجہ سے رونا شروع کر دیا۔ ذرا تصور کریں کہ صحرائے عرب کے تپتے سلگتے ریگستان میں دو خالی پہاڑ ہیں، جہاں ایک بچہ پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ ماں یہ منظر دیکھ کر ہول کھا رہی ہے، مشکیزے میں موجود پانی کب کا ختم ہو چکا ہے۔ صحرا کی تپتی دوپہر اور جلساتی لوگوں کے تھپیڑوں نے انہیں نڈھال کر دیا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو بلبلاتا، سسکتا اور تڑپتا نہ دیکھ سکی۔ پانی کی تلاش میں سامنے موجود صفا کے پہاڑ پر چڑھ گئی، لیکن پانی نہ ملا اور اس پہاڑ سے اتر کر تیزی سے دوسری طرف موجود مروہ پہاڑ پر جا پہنچی۔ 3-4 چکر لگا کے ممتا کی محبت سے مجبور ہو کے واپس لوٹ آئی۔ بیٹے کو پہلے کی طرح تڑپتا بلکتا سسکتا دیکھ کے واپس پلٹی اور دوبارہ سے پھر وہی چکر لگائے۔ ایک پہاڑ سے اتر کے دوسرے پہاڑ پہ چڑھ جاتی۔ پانی کی تلاش میں مجبور اور لاچار ماں ان پہاڑوں کے گرد چکر لگاتی رہی کہ کہیں سے کوئی پانی مل جائے یا کوئی اللہ کا کوئی بندہ مل جائے جس سے وہ مدد مانگ سکے۔ ماں کا یہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ آج بھی جو لوگ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں ان پہ یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ان پہاڑوں پہ چڑھے اور 7 چکر لگائے۔ آج بھی حضرت ہاجرہ کی سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ لوگ صفا اور مروہ پہاڑی پہ چڑھ کر چکر لگاتے ہیں۔ ماں نے جب اپنے بچے کو روتے بلکتے اور سسکتے دیکھا تو حضرت ہاجرہ سے رہا نہ گیا۔ وہ 7ویں دفعہ پھر پہاڑی پر چڑھ گئیں، لیکن انہیں وہاں پہ کوئی انسان یا پانی نظر نہیں آیا اور اسی طرح ہی خالی ہاتھ لوٹ آئیں۔ جب وہ واپس پلٹی تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوکے پیاسے سسک رہے ہیں، رو رہے ہیں اور زور سے اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ جہاں پہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں وہاں پہ جب اللہ تعالیٰ جو کہ انسان سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے،
खुदा ये सारा मंजर देख रहा था। उसने फ़ौरन हज़रत जिब्राइल को वहाँ भेजा। जब हज़रत इस्माइल ने एड़ी ज़मीन पे मारी तो उसी ज़मीन से पानी का चश्मा उबल पड़ा। बेज़ाहिर आखिरी सांस लेते हज़रत इस्माइल की बेताब माँ हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम उबलता पानी का चश्मा दे के खुशी से निढाल हो गई और पानी के गिर्द मुंडेर बना दी ताकि पानी इधर उधर ना जाए। तो बीबी हाजरा ये मौजज़ा देखकर खुश हो गई और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। हज़रत बीबी हाजरा ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी पिलाया और ख़ुद भी पानी पिया। और उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता ज़ाहिर हुआ और उसने बीबी हाजरा से फरमाया कि ए हाजरा, आप परेशान ना हो, अल्लाह आपको और आपके बच्चे को ज़ाया नहीं होने देगा, क्योंकि अल्लाह ताला के घर को जिसको बैतुल्लाह के नाम से जाना जाएगा, उस घर को उस बच्चे ने और उसके बाप ने तामीर करना है, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर करना है। इसके बाद वहाँ पे बनु जरहम का एक काफ़िला गुज़रा जिसने वहाँ पानी पीना चाहा। तो हज़रत बीबी हाजरा से उन्होंने इजाज़त मांगी, तो हज़रत बीबी हाजरा ने उन्हें पानी पीने की इजाज़त दे दी। तो जब उन्होंने देखा कि वहाँ पे पानी भी है और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से वहाँ खजूरों के दरख्त भी पैदा हो गए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे पानी भी है और खजूरों के दरख्त भी लगे हुए हैं। तो उन्होंने यानी बनु जरहम के काफ़िले के कुछ लोगों ने हज़रत हाजरा से इजाज़त चाही कि वो वहाँ पे आबाद होना चाहते हैं। तो हज़रत हाजरा ने उन्हें वो इजाज़त भी दे दी। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे एक आबादी आबाद हो गई और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का बचपन उसी जगह पे गुजरा था। तो जब अल्लाह ताला ने पानी के साथ साथ वहाँ पे खजूरों के दरख्त भी उगा दिए, जिनको खा के हज़रत बीबी हाजरा गुजारा करती और हज़रत इस्माइल को भी खिलाती और पानी भी पीती। और वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता परिंदे भी अब आबाद हो गए, वो भी पानी पीते और खजूरें खाते। वहाँ से जो भी गुजरता वो खजूरों और पानी को दे के वहाँ पे आबाद हो जाता और आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी आबादी बन गई कि यहाँ पे खाने पीने की अशिया भी हैं, पीने का पानी भी है, इसलिए लोग वहाँ पे आबाद हो गए। और ये प्यारा सा चश्मा जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ था, जिसको हम लोग आबे ज़मज़म के नाम से जानते हैं, जब लोग हज के लिए जाते हैं तो खुद भी पीते हैं और अपने वतन अपने प्यारों के लिए भी लेकर आते हैं और इसको शफा के तौर पर पीते हैं और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं। तो नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।